اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی برکت کے لیے، آسانی کے لیے، اطمینان کے لیے، سکون کے لیے یا مشکلات سے بچنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ تو چند احادیث آج آپ کی پیش خدمت ہیں جو تقریباً تمام مسائل کے حل کے لیے جن کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک اصولی بات یہ پہلے ذہن میں رہے کہ وظائف بزرگان دین سے بہت سارے منقول ہیں، اور کچھ وظائف ایسے بھی ہوتے ہیں وہ بزرگوں کی طرف ایسے ہی منسوب ہوتے ہیں، کسی بزرگ نے وہ بتایا نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو تو وظیفہ قرآن کریم یا حدیث مصطفیٰ سے معلوم ہو رہا ہے یا مستند اسلاف کی کتب سے معلوم ہو رہا ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا صیغہ جس میں حدیث کے الفاظ بھی نہیں ہیں، قرآن کریم کے الفاظ بھی نہیں ہیں اور آپ معنی بھی نہیں جانتے تو اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ نیز اگر کوئی ایسا وظیفہ بتائے جس میں قرآن کریم کو اس کی ترتیب کے خلاف پڑھا جاتا ہو تو ایسا وظیفہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہے تو قرآن کریم لیکن اس کی ترتیب کو توڑا جا رہا ہے یا قرآن کریم کو غلط انداز میں پڑھا جا رہا ہے تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی رحمت جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی ہر موقع پر فرمائی۔ کون سے وظائف، کون سے اعمال جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اس بارے میں ایک حدیث سماعت کیجیے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے اور اکثر یہ ختم بخاری کی تقریب میں اس کو پڑھا بھی جاتا ہے اور اس پر بیان بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی آپ زبان سے اگر ان کو پڑھیں گے تو مشکل نہیں، بہت آسانی کے ساتھ آپ ان کو پڑھ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو زبان پر ہلکے ہیں، جب پڑھیں گے زبان پر نہایت ہلکے، لیکن ان دو عملوں کا، جب دو لفظوں کا، دو کلموں کا جب وزن کیا جائے گا نا میزان پر تو بڑے وزنی ہوں گے، بڑے وزنی ہوں گے۔ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ میزان پر رکھ دو نا تو میزان ہلے گا بھی نہیں، یعنی میزان ایسا نہیں کہ معمولی شے پر وہ ہل بھی جائے، وزنی چیز اس کو ہلائے گی۔ اور یہاں فرمایا دو کلمے زبان پر نہایت آسان، میزان پر رکھے جائیں گے وہ بڑے وزنی ہوں گے، اور وہ دونوں کلمات اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمات ہیں، وزن بہت زیادہ، پڑھنا بہت آسان اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بھی وظائف بتائے جو بہت زیادہ تلاوت نہ کر سکتا ہو، بہت زیادہ نہ پڑھ سکتا ہو، اس کو بھی کفایت کرنے والے ہیں، یا جو معذور ہو، جو کمزور ہو، ان کو بھی حضور نے وظائف بتائے۔ حضرت ام ہانی بوڑھی ہو گئیں تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت عبداللہ بن ابی، ام ہانی کی حدیث میں بعد میں عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں قرآن کریم سیکھنے کی استطاعت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ساری زندگی اگر نہیں پڑھا گیا، موقع نہیں ملا تو بڑھاپے میں نہ وہ زبان اس طرح ساتھ دیتی ہے، نہ اس طرح تلفظ کرنے کی پریکٹس ہوتی، تو مشکل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، مجھ میں استطاعت نہیں ہے، آپ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھا دیں کہ میں پورا قرآن تو مجھ سے تلاوت نہیں ہوتا، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، تو کچھ اور جامع کلمات آپ مجھے عطا فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں یہ قرآن کریم کی متبادل چیز نہیں ہے، قرآن کریم ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔
قرآن کریم ایسی چیز نہیں ہے جس کو کوئی پڑھ نہ سکے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اور جو نہ پڑھ سکتا ہو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے اگر کوشش کرے۔ حدیث آپ نے 12 سنا، ام المومنین نے اس کو روایت کیا، جو قرآن کریم پڑھ نہیں سکتا، اس سے صحیح ادائیگی نہیں ہوتی، لکنت ہے یا تلفظ نہیں ہے، پر وہ کوشش کر رہا ہے اس کو صحیح پڑھنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کا بھی ثواب دیتا ہے، کوشش کا بھی ثواب دیتا ہے، دگنا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت تو کرنی ہی چاہیے، جو نہیں کرتے عزم کر لیں کہ ہم نے اس کو پڑھا کرنا ہے انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے۔ لیکن یہ وظیفہ ایک ایسا ہے جو حضور علیہ السلام نے ایک ایسے سائل کو بتایا جو کہتا تھا مجھ میں استطاعت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا تو پڑھا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ الحمدللہ ہم سب کو تقریباً آتا ہے یہ وظیفہ۔ اسی طرح سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک دن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا یہ عرض کرنے لگی، یہ وہی ہے نا معراج کی رات جن کے ہاں حضور آرام فرما رہے تھے جب فرشتے حاضر ہوئے تھے حضور کو لینے کے لیے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب تو بڑی کمزوری ہے، نقاہت بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو مجھے کچھ ایسا بتائیں جو میں بیٹھ کر پڑھ لیا کروں، اب زیادہ مشقت بھی نہیں ہوتی، مطلب کہ نوافل وغیرہ پڑھنے میں قیام اللیل میں بھی میرے لیے دقت ہے، تو بیٹھی بیٹھی کچھ پڑھ لیا کروں، کیا پڑھا کروں؟ حضور علیہ السلام نے وہ وظیفہ بھی بتایا اور اس کے پڑھنے کی فضیلت بھی ساتھ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرما دی۔ آپ نے فرمایا تو 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 100 بار سبحان اللہ پڑھ، یہ تیرے لیے اولاد اسماعیل میں سے ایک شخص کو آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔ اللہ اکبر، اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ یہ صحیح حدیث ہے، امام نسائی نے، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو 100 بار الحمدللہ کہا کر، یہ تیرے لیے اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے پالان سمیت صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو 100 بار اللہ اکبر کہہ لیا کر، یہ تیرے لیے 100 قربانی کے اونٹ اللہ کی راہ میں دینے کے برابر ثواب ہوگا۔ اور پھر فرمایا 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر، تو یاد رہیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور چوتھا لا الہ الا اللہ، بس اتنا ہی حضور نے لا الہ الا اللہ۔ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر، فرمایا اس کا ثواب پتہ کتنا ہوگا کہ زمین و آسمان کی جتنی بھی سپیس ہے، جتنی بھی خلا ہے، سب کو بھر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب زمین و آسمان میں خلا کتنی ہے، سپیس کتنی، پتہ ہی نہیں کسی کو۔ وہ پچھلے دنوں وہ پتہ چلا جی، وہ بلیک ہول کی ایک تصویر آ گئی، چاروں طرف سے بہت اچھی ٹیکنالوجی یوز کر کے بنا لی گئی، تو سوشل میڈیا پر کوہرام مچ گیا، بلیک ہول کی تصویر ایک آ گئی۔ بلیک ہول کے اندر ہے کیا پتہ ہی نہیں ہے، بس اندازے ہیں کہ زمین سے اتنا بڑا سورج ہے، سورج سے اتنا بڑا فلاں سیارہ، اس سے اتنے گنا بڑا فلاں ہے، لیکن یہ سپیس میں کیا کیا کچھ ہے اور کتنا، اس کا نہیں پتا کسی کو۔ تو حضور نے فرمایا زمین و آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے، جتنی بھی سپیس ہے، اگر تم 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اتنا ثواب ہوتا ہے کہ اس کو بھر دیتا ہے۔ اور پھر سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی سے فرمایا کوئی بھی اتنا ثواب نہیں کمائے گا جتنا تو کما لے گی یہاں بیٹھی بیٹھی، کوئی بھی اتنا ثواب نہیں کمائے گا جتنا تجھے ثواب مل جائے گا، ہاں اگر کوئی اور بھی تیری طرح عمل کرے گا اس کو بھی اتنا ثواب مل جائے گا۔ 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ، 100 بار اللہ اکبر، اور 100 بار لا الہ الا اللہ۔
تو یہ وہ وظائف ہیں جو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خود عطا فرمائے ہیں، جن کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تعلیم دی ہے۔ اسی طرح 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ الحمدللہ ہمارے ہاں یہ معمول ہے، نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت فاطمہ سے کہا کہ آپ جائیں حضور کی بارگاہ میں، غلام آئے ہیں تو ایک خادم کے لیے عرض کر دیں کہ ایک خادم ہمارے گھر میں کام بٹا دیا کرے، اتنا سارا کام آپ اکیلی کرتی ہیں، خود کرتی ہیں۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی میں اس سے بہتر چیز نہ دوں تمہیں؟ جی حضور فرمائیں۔ تو فرمایا تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ، یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تیرے لیے۔ تو یہ نماز کے بعد اس کا معمول تو پکا ہونا چاہیے۔ اسی طرح نماز کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، بس موت پردہ ہے، رکاوٹ ہے اس کے اور جنت کے درمیان، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی شریف پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اب یہ وہ وظیفہ ہے جو حوادث سے، نقصان دہ چیزوں سے بچانے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ گزشتہ رات مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا، بچھو لڑ گیا مجھے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم شام کے وقت یہ پڑھ لیتے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، تو پھر تمہیں بچھو نہ لڑتا۔ اچھا، صحابہ کا بڑا پکا یقین تھا حضور کے ارشاد پر۔ حضور نے فرمایا اگر تم یہ پڑھ لیتے نا رات کو اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اگر تو یہ پڑھ لیتا تو پھر تجھے بچھو نہ لڑتا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے اگر رات کو کوئی پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تو صبح تک حفاظت میں رہے گا۔ اگر کوئی دن کو پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تو رات تک وہ حفاظت میں رہے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت حضرت ابان بن عثمان نے کی ہے۔ حضرت ابان بن عثمان بیان کرتے ہیں، آپ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں اور اسلاف کا نظریہ دیکھیں کتنا پختہ ہے حضور کے ارشاد پر۔ حضرت ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات کہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ صبح و شام 3 بار یہ پڑھے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ہم اکثر کھانے سے پہلے اس دعا کو پڑھتے ہیں، ویسے کھانے سے پہلے اس دعا کو پڑھنے کا معمول تو پختہ ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جو صبح 3 بار رات کو 3 بار پڑھے کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے گی۔ ایک بار میں پڑھا دوں آپ کو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اچھا، حضرت ابان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور یہ کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان سے سنا ہے اور حضرت عثمان نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے۔ حضرت ابان کو فالج آ گیا، فالج کا حملہ ہو گیا۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، تیمار دالی کے لیے، عیادت کے لیے آیا اور ان کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا، بول نہیں رہا تھا لیکن دیکھ ایسے رہا تھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم تو یہ روایت کرتے پھرتے ہو کہ جو یہ پڑھے اس کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی اور تم پڑھتے بھی ہو، پھر تمہیں یہ تکلیف کیوں آئی؟ تو یہ سمجھ گئے کہ اس کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے۔ اس کو کہنے لگے وہ سن، جو میرے آقا نے کہا وہ سچ ہے۔
میں پڑھتا رہتا تھا لیکن جس دن مجھے فالج ہوا اس دن نہیں پڑھا تھا۔ قصور میرا ہے، میرے حضور کا فرمان غلط نہیں ہے۔ جو بھی پڑھے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ابو سلام کہتے ہیں کہ میں حمص کی ایک مسجد میں کھڑا تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ بھئی یہ جو گزر رہے ہیں صاحب یہ صحابی رسول ہیں اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بھی کرتے رہے ہیں۔ اس حدیث میں ان کا نام نہیں صحابی کا۔ تو کہتے ہیں میں جلدی سے ان کے قریب گیا، میں نے کہا آپ حضور کی خدمت میں رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ اچھا مجھے کوئی حضور کا ایسا ارشاد سنائیں جو آپ نے براہ راست حضور سے سنا ہو، کسی اور کے ذریعے سے نہ سنا ہو، براہ راست حضور سے سنا ہو۔ کہتے ہیں ہاں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت یہ کہے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، رضینا باللہ ربا، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، وبالاسلام دینا، اس بات پر راضی کہ ہمارا دین اسلام ہے، وبمحمد رسولا، اور اس بات پر راضی ہیں کہ محمد ہمارے رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو صبح و شام یہ کہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معقل بن یسار بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اس سے لے کر آخر تک سورہ حشر کی 3 آیات پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ اس کو شہیدوں میں اٹھاتا ہے۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔